اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کے آل پاک علیہم السلام پر۔ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اور یہ ایام شہادت حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے منسوب ایام ہے، لہٰذا اس شہادت کی مناسبت سے تمام مومنین اور بالخصوص ہمارے وارث حقیقی حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز کچھ گفتگو، چونکہ کل کا دن جو ہے وہ شہادت کا دن ہے، اور یہ ایام جو ہے وہ متصل ایام ہے شہادت کے ساتھ، تو اس عنوان سے آج انشاءاللہ العزیز کچھ گفتگو امام علی نقی الہادی علیہ السلام کے عنوان سے انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ جہاں حضرت کی زندگی حیات طیبہ کا تعلق ہے تو آپ 10ویں امام ہے مذہب امامیہ کے پیروکاروں کے لیے، اور ہمارے پاس جو امامت کے بارے میں جو عقیدہ پایا جاتا ہے کہ یقیناً امام وہی ہوتا ہے کہ جو منصوص و منصوب من اللہ امام ہوتا ہے، تو اس عنوان سے ہمارے 10ویں امام حضرت امام علی نقی الہادی علیہ السلام کہ آپ کے القابات میں آپ کا نام جو ہے وہ علی ابن محمد ہے علیہ السلام، اور آپ کے دو مشہور القابات النقی و الہادی، یہ دو آپ کے مشہور القابات ہیں، اور بھی بہت سارے القابات ہیں۔ نقی کا معنی ہوتا ہے نقاوت سے ہے، پاکی اور پاکیزگی، اور ہادی جو ہے وہ ہدایت گر اور لوگوں کو ہدایت کرنے والے کو ہادی کہتے ہیں۔ آپ کی امامت کا زیادہ تر عرصہ سامرہ میں عباسی حکمرانوں کے زیر نگرانی میں گزرا، اور وہاں پر ہی آپ کے جہاں تک آپ کے اصحاب کا تعلق ہے تقریباً 350 کے نزدیک تعداد جو ہے وہ آپ کے اصحاب کی لکھی گئی ہے، جن میں سے آپ سے احادیث نقل کیے گئے ہیں۔ البتہ سخت دور تھا نہایت ہی، تاریخ میں اگر انسان جو ہے وہ ملاحظہ کرے تو ایک سخت دور تھا، اور ہمارے پاس جو کتابیں آج کل خیر بہت ساری کتابوں کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں، ائمہ سے منسوب جو ائمہ کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہے حیات طیبہ کے عنوان سے، لیکن قدیم الایام سے جو کتاب ہمارے پاس ہے اور حتیٰ مشہور ہے ہندوستان اور پاکستان میں، 14 ستارے، بہت اچھی کتاب ہے، اور اس میں اگر آپ جو ہے وہ باب امام علی نقی الہادی علیہ السلام کے عنوان سے پڑھیں گے، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ علامہ نجم الحسن قراروی صاحب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہاں پر جمع کی ہوئی ہے۔ بعض چیزوں کو ہم کتابوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اس کو چھوڑ کے کسی بڑی کتاب کے پاس وہ کرتے ہیں، کوئی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں عربی زبان میں، فارسی زبان میں، لیکن آپ یقین فرمائیں کہ جو ہمارے پاس یعنی اردو میں جو علماء نے جو زحمت کر کے کتابیں لکھی ہے وہ ایک مکمل بہت بڑا کتاب خانہ ہے جس کو کہا جائے، اسی میں بھی اگر انسان تحقیق کر لے تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہے۔ تو امام ہادی علیہ السلام کے عنوان سے چونکہ یہ ایام ہے، کوشش کرے کسی ایک آدھ کتاب کا بھی انسان جو ہے وہ مطالعہ کرے، یہی چیزیں جو ہے وہ انسان کے پاس ذخیرہ ہو جاتی ہے یہ سب چیزیں۔ تو امام علیہ السلام کے کنیات میں سے مشہور کنیت ابو الحسن ہے، ابو الحسن الثالث آپ کو خطاب کیا کرتے تھے، اور علماء نے جو فرمایا کہا کہ ابو الحسن چونکہ آپ کا نام بھی علی ہے، اور ائمہ اطہار علیہ السلام میں سے 4 ائمہ کے نام علی ہے، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، دوسرے جو ہے وہ
علی ابن الحسین سجاد علیہ الصلاۃ والسلام، اور تیسرے جو ہے وہ علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام، اور چوتھے جو علی ہے وہ حضرت امام علی نقی الہادی علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ ابو الحسن الثالث آپ کو اس عنوان سے کہتے تھے کہ کنیت حضرت امیر المومنین علیہ السلام بھی ابو الحسن ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا مشہور کنیہ ہے وہ ابو الحسن ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام بھی ابو الحسن ہے۔ ظاہراً کچھ اس عنوان سے جو ہے وہ کچھ یہ کنیت کا حساب ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بے شمار کرامات، بے شمار معجزات جو امام سے سرزد ہوئے، اور یقیناً امام اس سخت دور میں بھی امت کے لیے ہادی ہے، ہدایت گر ہے، لوگوں کو ہدایت۔ امام جو ہے وہ ہر زمانے میں ہے، لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، یہ سب ائمہ کے لیے ہے، اور اسی طریقے سے کہ حتیٰ وہ ہدایت ہو، حتیٰ وہ انسانیت کا بچاؤ ہو، حتیٰ وہ کسی بھی اینگل سے، یعنی امام جو حجت خدا ہے وہ سب لوگوں کے لیے امان ہے۔ اور یقیناً ہر امام نے جس طریقے سے خود بے اذن اللہ اپنی ذمہ داری کو سخت ترین شرائط میں بھی انجام دیا اور تاثیر گزار ثابت ہوئے۔ انہوں نے جو ہے وہ زیادہ تر ائمہ اطہار علیہ السلام نے جو سلسلہ تبلیغ رکھا وہ یہ ہے کہ خود اپنے تعلیمات کو مستند و ثقات تک اپنے تعلیمات کو پہنچا دینا، اور پھر وہ جاتے تھے اور پورے لوگوں میں جو ہے یہ دین مبین حضرات اہل البیت علیہ تعلیمات، یعنی اسلام دین حقیقی کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ امام ہادی علیہ السلام کے بھی 350 سے جو زیادہ یا کم اس قدر جو ہے وہ اصحاب آپ کے مشہور جو لکھا ہے، تو انہوں نے بھی اسی طریقے سے سخت شرائط میں بھی امام کے اس پیغام کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا۔ آج انشاءاللہ العزیز کچھ گفتگو جو ہے وہ آج ہمارے نہایت ہی معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید وسیم اصغر رضوی صاحب قبلہ کے خدمت میں رہیں گے، بنارس سے ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے۔ کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ خوشبختانہ سید بزرگوار کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیر عافیت ہے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، شکر معبود کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں، شکر گزار ہے قبلہ آپ کے۔ سب سے پہلے بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کہ آپ نے اپنے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ سلامت رہے، بزرگواری ہے قبلہ آپ کی۔ اور دوسری جو آج مناسبت ہے شہادت حضرت امام علی نقی علیہ السلام، اس عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض تسلیت و تعزیت بھی پیش کرتے ہیں۔ آپ سب کو، تمام شیعان کو، بالخصوص حضرت حجت کی خدمت میں تسلیت۔ سلامت رہے قبلہ، شکریہ۔ میں چونکہ وقت جو ہے وہ ہمارے پاس تھوڑا سا رہ چکا ہے، تقریباً 15 منٹ 14 منٹ، تو میں پہلا سوال جو ہے اگر آپ اجازت فرمائیں تو انہی امام کے عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ مختصراً جو حضرت کی زندگی ہے یا اس عنوان سے کچھ مطالب جو آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان کرنا چاہے، بسم اللہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بین استعین و خیر المعین، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، بعد تحیت و سلام و تسلیت شہادت امام، یہ ہمارے سلسلہ امامت کے 10ویں امام ہے اور قسمت کے 12ویں کڑی ہے۔ بے شک آپ کی زندگی بھی بالکل اہل بیت کی زندگی کی طریقے سے ہی ہے، معصوم ہے، اور نبی کے حدیث ہے کلنا محمد، ہم سب محمد ہے، تو جیسے ہمارے رسول کی حیات، مولا کائنات کی حیات، ویسے ہی آپ کی بھی۔ اور آپ کا نام بھی علی ہے، اور آپ کا لقب جو ہے، ان القاب میں آپ کا بھی ایک لقب مرتضیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔
اور آپ نے اپنی زندگی بھی بالکل اپنے جد علی مرتضیٰ کی طرح گزاری ہے. واہ، بے شک. یعنی آپ غور کریں کہ ہمارے پاس ذرا سے علم یا ذرا سی دولت آج کے دور میں کچھ آ جاتا ہے تو ہم پھر ایک عجیب انداز سے زندگی گزارنے لگتے ہیں کہ کسی چھوٹے سے کام کو اپنے لیے توہین سمجھتے. کوئی کام کرنا گھر کے اندر یا باہر، یہ ساری چیزوں کو، یعنی حتیٰ بعض اوقات یہ تک دیکھا گیا ہے کہ پانی بھی خود سے پینے کے لیے یا اپنی توہین سمجھی جاتی ہے، یا اپنے سے چھوٹے یا بڑے کو پانی دینا، اس کے لیے بھی کنیز اور نوکر آج کے دور میں رکھے جاتے ہیں. لیکن آپ غور کریں کہ ہمارے ائمہ کی سیرت، اور اس امام کی گفتگو ہو رہی ہے، اس امام کی سیرت یہ کہ مزرعے میں اپنے کھیت میں خود مزدوری کرتے تھے. بے شک. واہ، اللہ. اور جب امام سے سوال ہوا کہ کیا کوئی کام کرنے والا نہیں، کوئی مزدور نہیں ہے، تو امام نے آواز دیا کہ اب اپنے کھیت میں بیلچا چلانا یہ کوئی بے عزتی کی بات ہے، توہین کی بات ہے. اللہ. یہ ہمارے لیے فخر کا مقام ہے کہ جو مجھ سے اور میرے باپ سے بھی اعلیٰ اور افضل تھے، اللہ، وہ بھی یہ کام کیا کرتے تھے. آپ کا اشارہ پیغمبر اسلام اور مولا کائنات کی طرف. بے شک، بے شک. مولا کائنات کے لیے مشہور ہے کہ وہ باغوں میں اور کھیتوں میں مزدوری کیا کرتے تھے، بیلچے چلاتے تھے. بالکل بالکل. تو آپ غور کریں، آپ نہایت ہی سادہ سی زندگی گزارتے تھے. جی. یہ ہے کہ لیکن بہرحال ورثے میں معصوم ہے، علم نبوت کے حامل ہے، علم امامت کے حامل ہے. لہذا آپ کا ایک شاگرد ہے جی، جس کا نام ابو ہاشم ہے جی، اور یہ امام کا کچھ قریبی شاگردوں میں سے تھا، خاص شاگردوں میں سے، جی، جس کے لیے ملتا ہے کہ یہ جب چاہتا تھا امام کے پاس آ جاتا تھا. ایک مرتبہ امام کی دولت قدر میں تشریف لے گیا تو امام تشریف فرما تھے، غالباً تناول فرما رہے تھے، معذر تناول فرما رہے تھے، امام کھانا کھا رہے تھے جی، اور یہ پہنچا. امام نے کہا بسم اللہ ابو ہاشم. لیکن پھر ابو ہاشم کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام ایک عجیب زبان میں اور لہجے میں گفتگو کر رہے. اللہ، میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کوئی بات. جی، میں سوائے عربی کے کچھ نہیں جانتا تھا. جی، جی. تو ایک جب امام کی گفتگو مکمل ہوئی تو ابو ہاشم نے کہا مولا آپ کیا بات کر رہے تھے، کس زبان میں کر رہے تھے؟ تو امام نے کہا کہ کیا تم بھی زبان کو جاننا چاہتے ہو، بولنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو؟ جی. مولا آپ کا کرم ہو جائے. تو پھر تو امام نے سامنے سے اپنے منہ میں کچھ لیا اور لے کر کے اس کے دہن میں دیا. کوئی اپنا لعاب دہن اس کے دہن تک ڈالا. ابو ہاشم کا کہنا ہے کہ میں اس وقت سے جو صرف ایک زبان جانتا تھا 70 زبان کا عالم ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بے شک. غور کریں. اسی طریقے سے آپ کے بارے میں موجود ہے کہ یہی ابو ہاشم ایک مرتبہ امام کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کے فریاد کرتا ہے. یہ روایت میں خاص کر کے جو سنا رہا ہوں اپنے ناظرین کرام کو، تاکہ امام کی اس تاریخ کی مناسبت سے ہمیں اپنی زندگی میں امام کے درس کو اتارنے کا ایک موقع مل جائے. جی، جی، تاکہ ہم ان کے واقعی میں شیعہ بن سکے. امام سے جب ابو ہاشم آئے اور آ کے کہنے لگا مولا بڑا تنگ دست ہوں، روزی روٹی کے معاملے میں شکایت کی. جی. تو جب امام سے شکوہ کیا تو امام نے، دیکھیں امام ہے، چاہنے والوں کی کیسے دلجوئی بھی کرتے ہیں، حوصلہ بھی بڑھاتے ہیں، ہمت بڑھاتے ہیں، اور اس سے آپ فرماتے ہیں کہ اے ہاشم تم خدا کی کس کس نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکتے ہو؟ اپنی زندگی میں تم پر جو خدا نے نعمتیں نازل کی ہے صحیح، کن کن کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو؟ اللہ نے تمہیں ایمان کا رزق دیا ہے، تم مومن ہو، صحیح، جس کے ذریعے جہنم کی آگ سے تمہارے بدن کو اللہ محفوظ رکھے گا. بے شک. ایمان جہنم سے بچاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے تمہیں عافیت عطا کی ہے، واہ، عافیت کا رزق دیا ہے. جی. اس لیے یہ عافیت کا رزق وہ ہے کہ جو تمہیں اللہ کی اطاعت اور عبادت و بندگی میں سہارا اور مدد دیتا ہے. بے شک، بے شک. تاکہ تم سکون سے اللہ کی اطاعت کر سکو. کم سے کم عافیت تو ہے، صحت تو ہے، تندرستی تو ہے، اور پھر اللہ نے تمہیں قناعت عطا کی ہے. قناعت جیسی دولت اور رزق اللہ نے دیا ہے تاکہ تم اسراف سے اپنے آپ کو بچا سکو. اللہ، اس لیے اسراف گناہ ہے. تو آپ دیکھیں یہ 3 جملوں کے ذریعے سے امام نے کتنا بڑا پیغام دے دیا.
بالکل شک ایمان کا تحفظ جی، یہ تاکہ ایمان ہے تو جہنم سے بچے رہو جی گے، یقیناً، اس کے بعد عافیت صحت یہ ہے تو انسان سکون و اطمینان سے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، جی اور تیسری چیز قناعت، کہ اگر تھوڑا بھی اگر انسان کے پاس ہے تو اس میں بھی انسان صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کرے. بے شک، یہ امام کا درس ہے، یہی وہ امام ہے کہ آپ پہنچے ہیں کہ آج بھی سوال ہوتا ہے پیغمبر کے معراج کے سلسلے سے. جی یہ امام کا ایک معجزہ بھی کہہ لیے، کرامت کہہ لیے، جی کہ امام ایک مرتبہ گزر رہے ہیں راستے میں، ابو زید اس طرح بھی ہے جی کہ امام گزر رہے ہیں اور مجمع تھا، صحیح، وہاں سوال اسی سلسلے میں ہو رہا تھا، نبی کی معراج کے سلسلے میں. جی تو ابو زید اور چاہنے والوں نے کہا مولا یہ بتائیے کہ آپ کے جد پیغمبر اسلام معراج پہ گئے، کیسے گئے، اللہ، کس انداز سے گئے؟ اللہ اکبر. لوگوں نے صرف سوال کیا تھا تو امام نے زبانی کوئی جواب نہیں دیا، جی بلکہ جس کو آج کی زبان میں کہا جائے پریکٹیکلی جواب دیا. سبحان اللہ، تاریخ کہتی ہے فطار امام الی السماء، اللہ اکبر، امام آسمان کی طرف اڑ گئے، جی طیر کی، سفر کیا. صحیح، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں براق سے گئے، براق لے کے گیا، وہ ایک ذریعہ تھا نبی کے وہاں تک جانے کا، ورنہ فضیلت براق کی نہیں کہ وہ لے کے گیا تھا، جی فضیلت نبی کے نبی براق کو لے کے گئے. بے شک، واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے نا. تو اب امام گئے اور لوگ ابھی مکمل ہوتا ہے نا کہ ایک نئی چیز دیکھ کر کے اور کوئی اچانک کی چیز دیکھ کر کے، واقعہ دیکھ کر کے انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ ابھی لوگ مکمل طور پر میں بھی حیرت بھی نہیں ہو پائے تھے، یعنی سمجھ بھی نہیں پائے تھے کہ ہوا کیا. امام کو اڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آسمان پہ جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ابھی لوگ سمجھ بھی نہیں پائے تھے کہ امام ایک پرندہ لے کے آ گئے، ایسا پرندہ جو چہچہا رہا تھا، بول رہا تھا. جب واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا مولا کہاں گئے تھے؟ تو امام نے قسم کھا کے کہا کہ واللہ ذهبت الى الجنة واخذت فيها هذا الطير، اللہ کی قسم میں جنت میں گیا تھا اور وہاں سے یہ پرندہ لے کے آیا ہوں. سبحان اللہ، واہ. تو لوگوں نے پھر اور مختصر، چونکہ وقت نہیں لیا تھا مختصر کرتے بات کروں کہ امام سے لوگوں نے پوچھا مولا اچھا یہ بتائیے پرندہ کہہ کیا رہا ہے؟ صحیح، بڑی فضیلت کی بات تھی، لہٰذا اس کو میں مکمل کر رہا ہوں. جی بسم اللہ. بات یہاں پہ مکمل ہو گئی تھی میری. جی کیا کہا کہ لوگوں نے پوچھا پرندہ کہہ کیا رہا ہے؟ جی تو امام نے کہا یہ کوئی ایسا جملہ نہیں کہہ رہا ہے جسے تم سمجھ نہیں سکتے، صحیح، غور کرو گے تو تمہاری خود سمجھ میں آ جائے گا. ابو زید کہتا ہے کہ جب ہم نے غور کیا اور لوگوں نے بھی غور کیا تو ہم نے سنا کہ وہ پرندہ کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ. یہ جنت کا پرندہ ہے. تو آپ غور کریں، یہ امام ہے جی جس نے زندگی گزاری ہے بے شک، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی سرپرستی کی ہے. جی امام علیہ السلام کے حوالے سے سبت ابن جوزی کی یہ جملہ ہے کہ امام ہادی نے دنیا کی کسی چیز سے رغبت نہیں رکھے، اسی طرح جیسے آپ کے جد علی مرتضیٰ کو دنیا سے کوئی رغبت نہیں تھی. اللہ اکبر، سبحان یہ اللہ. ہے کہ جب بادشاہ وقت نے امام کے گھر کی تلاشی لی ہے تو ابن جوزی لکھتے ہیں کہ امام کے گھر سے سوائے مصاحف و دعاؤں اور علمی کتابوں کے کچھ بھی نہیں ملا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غور کرے. مگر شہادت ہے تو ایک جملہ اور کہہ دوں کہ اس امام کی زندگی بھی مصیبت و آلام میں گزری ہے. جی اس طریقے سے کہ آپ غور کریں کہ اس امام کے گھرانے میں تاریخ کہتی ہے کہ 20 عورتیں تھیں، مگر نماز پڑھنے کے لائق صرف ایک چادر تھی. اللہ، یعنی ایک ساتھ 2 عورت بھی کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتی تھی. ایک پڑھتی تھی تو اس کے بعد چادر خالی ہوتی تھی تو دوسری عورت، دوسری بیوی نماز پڑھتی تھی. ہاں میں اتنا امام کی خدمت میں عرض کروں گا مولا آپ کے گھر میں مقدرات کے پاس ایک چادر تو تھی کہ جس سے وہ باری باری نماز پڑھ لیتی تھی، مگر ہمارا چوتھا امام روتا ہے
کہ میری جدہ کے پاس ایک چادر نہیں تھی کہ شام میں غریبہ مغرب کی نماز سکون سے پڑھ پاتی. وہی امام ہے کہ جس نے اپنے زمانے میں ہمارے اس امام کے لیے عزت حجت کے لیے ضرور فراہم کیا ہے، راستے ہموار کیے ہیں. اور اس امام نے فرمایا، خود امام کا قول بھی ہے اس امام زمانہ کے حوالے سے کہ میرے بعد میرا بیٹا حسن امام ہوگا اور اس کے بعد ان کا بیٹا امام ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے ویسے ہی بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. بے شک بے شک. تو ہمارا وقت کا امام عسکری علیہ السلام کا فرزند امام علی النقی علیہ السلام کا پوتے ہیں. بے شک بے شک. قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. 2 منٹ کا ٹائم ہے، اگر اس میں کوئی پیغام وغیرہ دینا چاہے یا کوئی ضروری بات ہے ہمارے ناظرین کے لیے، بسم اللہ فرمائیں. جی بالکل، امام کی زندگی سے بڑے پیغامات ہیں. امام، میں پہلا پیغام تو صرف اتنا دوں گا کہ دیکھیں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ ہم لوگ جو بول لیتے ہیں یا زیادہ 1 گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں تو یہ تقریر لوگ آتے ہیں مجلسوں میں اور سب میں سن کر کے چلے جاتے ہیں. صحیح بات. یہ کچھ باتیں ذہن میں رہ گئی، کچھ نہیں رہی. لیکن اگر چاہتے ہیں کہ واقعی میں سیرت امام پر اپنی زندگی کو گزارے، واقعی میں ہم امام کے چاہنے والے بن جائیں، تو پھر چاہیے کہ کم سے کم شہادت اور ولادت کی تاریخوں میں ہم ائمہ علیہ السلام کی سوانح حیات کا کچھ نہیں تو ایک صفحہ، بالخصوص نصائح کا نصیحت جو امام نے فرمایا، اس نصیحت کا ایک صفحہ 10 منٹ امام کے اوپر نکالے اور امام کو پڑھیں. جی بے شک. اور پڑھ کے اس پہ غور کریں، غور کریں. اس لیے کہ ہم امام کے شیعہ ہیں. ہم جب تک ائمہ کی سیرت کو سمجھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جس امام کی ہم رعیت میں ہے، جس امام کی حکومت میں زندگی گزار رہے ہیں، جس امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم اس امام کو پہچان نہیں پائیں گے. بے شک. غالباً میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے گفتگو میں عرض کیا ہے اور نہیں تو میں آج پہ عرض کر رہا ہوں، یاد رکھے ایسا نہ ہو کہ کل کوئی امام آئے، کسی ذاکر کا یہ جملہ میرا جملہ نہیں ہے لیکن بڑا پیارا جملہ ہے پیغام کے لیے، لہٰذا میں عرض کر رہا ہوں اس کو اپنے انداز میں کہ اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ آ کے دروازہ کھٹکھٹائے، بات کرے اور ہم دروازہ کھولے اور سوال کر رہے ہیں کہ آپ کون صاحب ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کل ہمیں یہ سوال اگر کرنا پڑ جائے تو اس کا مطلب ہمارے اندر ابھی معرفت امام نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. وقت تقریباً انتہا پر پہنچ چکا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں آپ جیسے شخصیت کے لیے یقیناً یہ وقت مختصر تھا. انشاءاللہ کسی اور وقت پر بھی مومنین کے لیے آپ سے وقت لینے کی کوشش کروں گا تاکہ اس فیض عظیم سے اسی طرح فیضیاب ہوتے رہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہمارے حق میں بھی دعا فرمائے. آپ سے اجازت چاہیں گے. نہایت ہی شکر گزار ہے آپ کے. مولا کے حفظ و امان میں رہے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے تھے، سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید وسیم اصغر رضوی صاحب قبلہ سے، اور انہوں نے خود امام ہادی علیہ السلام کی زندگی اور ان کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کیے. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھی. یقیناً ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اس عنوان سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیکھے. وقت انتہا پر ہے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.